اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اصل میں تعین یہ ہونا ہے کہ آپ کا نبی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے. ہم کوئی بےدبی نہیں کریں گے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ مسلمان غیر مسلم ہیں, مسلمان نہیں ہیں. آپ کو اگر شوق ہے تحقیق کا تو کر لیجئے, ہماری تحقیق الحمدللہ مکمل ہے, ہمیں کسی کو شک نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں. آپ کو ڈاؤٹ ہے تو اس ڈاؤٹ کو آپ دور کیجئے. اب آپ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسیح ابن مریم ہوں. اب بتلائیے, وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم ہوں. کشتی نوح صفحہ نمبر 50 اس میں وہ یہ آپ مرزا صاحب لکھتے ہیں, پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مریم میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو نما پاتا رہا. پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین حصہ 4 صفحہ نمبر 96 میں درج ہے, مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا, اور آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ نمبر 556 میں درج ہے, مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. اب بتلائیے, آپ کے مرزا تو اپنے آپ کو عیسیٰ بن مریم کہہ رہے ہیں, خود ہی حاملہ ہو رہے ہیں اور 10 مہینے کے بعد پیدا ہو رہے ہیں. لہذا اب یہ تعین کرنا از حد ضروری ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آپ کا نبی مرزا غلام احمد ہے یا عیسیٰ ابن مریم وہ نبی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے. اگر آپ کی بات مانی جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم تو وہ ہیں جو قرآن میں ذکر ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے. لیکن آپ اپنے نبی کو سچا نبی مانتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہی مریم ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی مریم کی صورت میں حاملہ ہوا اور پھر میں ہی عیسیٰ کی صورت میں 10 مہینے کے بعد بچہ بن کر آیا. لہذا عیسیٰ بھی وہی اور مریم بھی وہی اور عیسیٰ ابن مریم بھی وہی. لہذا دونوں میں سے ایک بات سچی ہے, آپ کی یا آپ کے نبی کی. اب آپ کے نبی کی بات مانیں یا آپ کی مانیں. اگر آپ کی بات مانیں تو پھر آپ کا نبی جھوٹا بنتا ہے, اور اگر آپ کے نبی کی بات مانیں تو آپ جھوٹے بنتے ہیں. لہذا 2 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کیجئے. آپ کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا, اور آپ کا نبی کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم تو میں ہوں اس لیے کہ میں حاملہ ہوا ہوں. شکریہ, آپ نے بات کر لی. میں نے پہلے تعین کر دیا تھا کہ کس عیسیٰ کے بارے میں بات ہوگی, وہ عیسیٰ جس کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا, رسول علی بنی اسرائیل. تو میں اپنی دلیل شروع کرتا ہوں کیونکہ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے, موضوع پہ بات نہیں کی. تو میں شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیوں کا الیہ. قرآن کریم کے عموماً محاورہ پر نظر ڈالنے سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تمام قرآن کریم میں توفی کا لفظ قبض روح کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. کہیں بھی روح اور جسم کے قبض کرنے کے معنوں میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. اور یہ بیان ہے یا عیسیٰ اس عیسیٰ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. اس قبض روح میں جو موت کے وقت ہوتا ہے, 2 جگہ قرآن کریم میں وہ قبض روح بھی مراد لیا ہے جو نیند کی حالت میں ہوتا ہے. ایک سورہ زمر میں ہے اور ایک سورہ الانعام میں ہے. لیکن اس جگہ جو آیت میں نے پڑھی ہے انی متوفی کا و رافیوں کا الیہ, کرینہ قائم کر دیا گیا ہے جس سے سمجھا گیا ہے کہ حقیقی میں نے توفی کے موت لیے ہیں. یعنی اس آیت میں جو نیند کی حالت میں قبض روح ہوتا ہے وہ بھی ہمارے مطلب کے مخالف نہیں, کیونکہ اس کے تو یہی معنی ہیں کہ کسی وقت تک انسان سوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اپنے تصرف میں لے لیتا ہے. یعنی نیند کی حالت میں بھی جسم کبھی بھی نہیں لیا جاتا. یہ جو میں نے کیے جاتے ہیں پورا لینا, تو اس میں بھی جسم اور روح دونوں نہیں لیے جاتے. اللہ تعالیٰ نے خود توفی کے معنی کر دیے ہیں. ایک روح
قبض کی جاتی ہے نیند کے وقت عارضی طور پر جو واپس بھیج دی جاتی ہے، اور دوسری قبض کی جاتی ہے موت کے وقت جو واپس نہیں بھیجی جاتی۔ خدا تعالیٰ کی کلام نے خود توفی کے معنی کر دیے ہیں، تو دونوں میں کبھی نہیں دیکھا گیا کہ جن افراد کے متعلق قرآن کریم میں لفظ توفی استعمال ہوا ہے کبھی ان کا جسم بھی ساتھ اٹھا لیا گیا ہو، نہ نیند کی حالت میں ایسا دیکھا گیا ہے، اور نہ جو موت واقعہ ہوتی ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ کسی کا جسم اور روح دونوں اٹھا لی گئی ہوں۔ تو پورے قرآن کریم میں کہیں بھی جب انسان کے متعلق یہ لفظ استعمال ہوا ہو، خدا فاعل ہو، ان معنوں میں کبھی استعمال نہیں ہوا کہ روح اور جسم جو ہے۔ ہاں جی، مائک کا کیا ہے جی؟ اوکے، شکریہ۔ اصل میں آپ موضوع سے باہر جا رہے ہیں، اگر آپ موضوع سے باہر گئے تو آپ کو ڈانٹ دیا جائے گا، لہذا آپ موضوع کے اندر رہیں۔ پہلے موضوع میں 2 چیزیں تھیں، میں نے آپ کو بتلایا، حیات مسیح اور وفات مسیح۔ پہلے تو مسیح کا تعین کرنا ہے، آپ کے کہنے سے تعین نہیں ہو جائے گا کہ میں تو اس مسیح کے بارے میں گفتگو کروں گا، ساری چیزیں پکی پکائی آپ کو نہیں مل جائیں گی۔ پہلے آپ وہاں سے بھاگے کہ آپ نے نزول مسیح پر گفتگو کرنی تھی، اب حیات مسیح پر شروع ہوئی تو آپ کا یہ کہنا کہ میں تو اس پر کروں گا یہ آپ کی بات نہیں۔ پہلے اس بات کا تعین کیجئے کہ مسیح ابن مریم ہے کون، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، یا یہ جو آپ کا نبی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا دونوں میں سے ایک آدمی ضرور جھوٹا ہے، یا آپ کا نبی۔ آپ کا نبی یہ کہتا ہے، شاید آپ نے سنا نہیں، دوبارہ سن لیجئے، کہا کہ 2 برس تک صفت مریم میں نے پرورش پائی اور پردے میں نشو نما پاتا رہا، پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ میں فلاں صفحے پر ہے کہ مریم کی طرح عیسی کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ فلاں میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا جائے گا۔ عیسیٰ بن مریم آپ کے نبی کے بقول وہ خود ہیں۔ آپ کس عیسیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ پہلے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس بات کا تعین کیجئے ہمارے ساتھ کہ آپ کا نبی کہتا ہے عیسیٰ بن مریم میں ہی ہوں، میں ہی مریم ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ آپ کس عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، یا تو اپنے نبی کو جھوٹا کہیے کہ وہ جھوٹا تھا اس لیے میں اس کی بات نہیں مانتا بلکہ قرآن کی بات مانتا ہوں اور اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ آپ کو حق نہیں ہے قرآن مجید کی دلیل دینے کا، آپ تو اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ اپنے نبی کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے یہ بتلائیے کہ عیسیٰ بن مریم آپ کا نبی غلام احمد ہے یا عیسیٰ بن مریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبی ہیں؟ آپ اس کا تعین کیجئے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ تو وہ نبی تھے جو اللہ کے نبی سے پہلے آئے تو آپ کا مرزا جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے میں ہی مریم، میں ہی عیسیٰ، میں ہی حاملہ ہوا، مجھ میں سے ہی بچہ نکلا اور میں ہی عیسیٰ بن گیا، لہذا آپ کا نبی جھوٹا۔ اگر وہ جھوٹا تو پہلے اس بات کو مان لیجئے، پھر ہم اگلی بحث حیات اور وفات پر چلائیں گے، لیکن سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ عیسیٰ بن مریم ہے کون۔ آپ کے نبی کے بقول عیسیٰ بن مریم وہ خود ہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں تو قرآن کے وہ اس آپ پر گفتگو کرتا ہوں جو اللہ کے نبی سے پہلے آئے تھے، لہذا آپ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس پر آئیے۔ ہاں جی محترم، آپ کا وقت ہے، آپ جیسے مرضی ضائع کریں۔ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کس مسیح کی حیات اور وفات کے متعلق بات ہونی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مسیح جس کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ رسول علی بنی اسرائیل، رسول الی بنی اسرائیل، وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف آج سے تقریباً 2000 سال پہلے بھیجا تھا۔
تو جب میں نے جواب دے دیا تو مرزا صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں رسول الی بنی اسرائیل ہوں، تو معاملہ صاف ہو گیا کہ کس کے بارے میں بات ہونی ہے۔ اب میں دوسری دلیل پیش کرتا ہوں۔ پہلی دلیل پیش کر دی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ صاف متوفی کا یا عیسیٰ کا لفظ موجود ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور پھر وفات کے بعد تیرے درجات بلند کرنے والا ہوں۔ رفع کے میں نے درجات بلند کرنا خود قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ سورہ مریم میں حضرت ادریس کے بارے میں لکھا ہے وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، تو اس کے تفسیر احسن البیان جو اہل حدیث کی تفسیر ہے اس میں انہوں نے اس کے رفع کے میں نے بیان کیے ہیں درجات کی بلندی۔ اگر حوالہ لفظ چاہیے تو انشاءاللہ میں وہ بتا دوں گا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی طبعی وفات، قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ اپنی طبعی ان کو وفات ہوئی ہے۔ دوسری دلیل وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، سورہ المائدہ آیت نمبر 118 بسم اللہ سمیت۔ یہ وہ مکالمہ ہے جو اللہ تعالی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا قیامت کے روز، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو نے حکم دیا تھا یا یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے طور پر پوجو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جواب دیں گے وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اس سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مرزا صاحب کو کبھی کسی نے خدا نہیں مانا، نہ ان کو کسی نے پوجا ہے خدا کے طور پر، نہ ان کی ماں کو کبھی خدا کے طور پر پوجا ہے۔ تو اس سے بھی بات ظاہر ہوگی کہ کس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کو جواب دے رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان پر گواہ رہا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔ یہاں بھی قرآن کریم علل اعلان، یہ اوکے جی شکریہ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اگر آپ موضوع سے ہٹے آپ کو ریڈ ڈاٹ دے دیا جائے گا اور یہ آپ کی شکست ہوگی۔ آپ نے 2 منٹ لینے ہیں اور 2 منٹ میں نے لینے ہیں، میں وہ ٹائم جب ہو جاتا ہے ختم کر دیتا ہوں بات اپنی۔ لہذا سب سے پہلے تو آپ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بات کیجئے کہ عیسیٰ ابن مریم تھے کون۔ آپ کا نبی کہتا ہے عیسیٰ بن مریم میں ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس عیسیٰ کی بات کرتا ہوں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ آیتیں آپ ساری بدل رہے ہیں، آپ کیا مناظرہ کریں گے؟ وَكُنْتَ وَكُنْتَ، یہ کنتا ہے، ذرا دیکھیں، ذرا کنتو ہے کہ کنتا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں، دوبارہ چیک کر لیں، آپ کو تو عربی عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی۔ لہذا پہلے اس بات پر کہ یا تو یہ کہیے کہ 2 عیسیٰ بن مریم ہو گئے، تو پہلے عیسیٰ بن مریم کا تعین کیجیے۔ میں نے ایک عبارت پڑھی تھی جس میں آپ کا نبی حاملہ ہو گیا تھا، اور حاملہ کیسے ہوا تھا کہ بھی سن لیجیے۔ اسلامی قربانی آپ کی اپنی کتاب صفحہ نمبر 13 وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔ نعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی اللہ تعالیٰ حامد بن گیا، آپ کا مرزا کی بیوی بن گیا۔ عبارت سنیے کہ گویا آپ عورت ہیں، یعنی مرزا صاحب عورت بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کے ساتھ ہم بستری کی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔
ہم پناہ مانگتے ہیں اس گندے کلام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی یہ قربانی مناظرہ آپ کی خدمت میں حوالہ موجود ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کہ پاکستان گویا کی آپ جانب سے عورت پیش ہیں کیا اور جا اللہ رہا تعالیٰ ہے۔ نے رسولیت انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے فرمایا تھا سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے، یعنی یہ عبارت ان کی ختم ہوتی ہے یہاں پر۔ لہذا آپ کا مرزا عورت بنا، نعوذ باللہ، اللہ نے ان کے ساتھ حق زوجیت ادا کیا کہ آپ کا مرزا حاملہ ٹھہرا، وہاں سے معلومات کے لیے نکلا تو یہ عیسیٰ بن مریم کو خود اپنا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ عیسیٰ بن مریم فون نمبر رہے ہیں بنی اسرائیل والا، 0301 لہذا آپ کی کسی بات کا ابھی کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس بات کا تعین کیجیے کہ عیسیٰ بن مریم ہے کون؟ آپ کا نبی کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم میں ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ یا آپ نیا دعویٰ کریں کہ میرا نبی جو آپ کا نبی ہے مرزا ہے، میرا نبی بھی عیسیٰ ابن مریم ہے اور بنی اسرائیل والا بھی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر پوچھیں گے کہ اب کس کی حیات اور وفات کے بارے میں گفتگو ہو۔ لہذا سب سے پہلے عیسیٰ بن مریم کو اس کا تعین کیجئے کہ عیسیٰ بن مریم کون ہے؟ آپ کا نبی مرزا محمد یا عیسیٰ بن مریم بنی اسرائیل کی طرف جو آئے تھے؟ لہذا اس سے اگر آپ نے کوئی اور بات کہنے کی کوشش کی ہم آپ کو ڈانٹ دے دیں گے۔ موضوع پر رہیے، پچھلا موضوع سے آپ بھاگ گئے تھے۔ ہاں جی، موضوع ہے حیات مسیح وفات مسیح، اس مسیح کے متعلق جو بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجے تھے۔ آپ ریڈ ڈاٹ دیں گے تو آپ کی شکست تسلیم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا جب جواب نہیں آتا تو ریڈ ڈاٹ ہی دیں گے اور کیا کریں گے۔ لیکن آپ نے ایک ایسے شخص کا حوالہ پیش کر دیا ہے جس کا جماعت احمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے مولوی صاحبان جو ہیں، مولانا امرتسری صاحب، ثناء اللہ امرتسری صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ میں خود کن معنوں میں اہل حدیث ہوں، میرا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ میں خدا اور رسول کے کلام کو سند اور حجت شرعیہ مانتا ہوں، ان کے سوا کسی ایک یا کئی اشخاص کا قول یا فعل حجت شرعیہ نہیں مانتا۔ تو محترم، آپ کے علماء کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کے قول کو بھی حجت نہیں مانتے، اور ہمارے لیے وہ آپ بات بیان کریں جس کا جماعت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس شخص کا، اس کی تحریر پیش کر دیا جی وہ مرزا صاحب کے متعلق اس نے یہ کہا ہمارے لیے یہ حجت نہیں ہے۔ بہرحال تعین آپ نے سوال کیا تھا، میں نے پوچھ لیا، وقت آپ ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے دلیل دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کریم وفات کا اعلان کر رہا ہے۔ یہی الفاظ خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف میں کتاب باب التفسیر اور کتاب باب الانبیاء میں اپنی نسبت فرمائے ہیں کہ روز قیامت کے روز بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹایا جا رہا ہوگا، اور میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ تو فرماتے ہیں میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے پیارے رسول عیسیٰ ابن مریم نے کہی فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، کہ میں جب تو نے مجھے وفات دے دی، جو میں نے فلما توفیتنی کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اوکے جی جب بات پوری کر لیں اس کا وقت وہ زیادہ لے لیا کریں، جو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائیں گے، کیونکہ بین ہی وہ لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، وہی میں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی لینے پڑیں گے۔ شکریہ، تشریف لائیں۔ آئندہ یہ یاد رکھیں کہ 2 منٹ ہوں گے، 2 منٹ سے زیادہ ہوا ڈانٹ دیا جائے گا۔ 2 منٹ طے ہوئے ہیں، اسی پر ابھی رہیے۔
اس کے بعد پھر ہم ٹائم بڑھائیں گے جب بات میں گفتگو چلے گی. ابھی تو ابتدائی گفتگو ہے. پہلے آپ نے کہا کہ آپ نے اس آدمی کا حوالہ دیا کہ جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بتلائیے یہ کشتی نوح کس کی کتاب ہے؟ مرزائیوں کی کتاب ہے یا اہل حدیثوں کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ یہ حوالہ ہم نے آپ کی کتاب کا دیا ہے، مرزائیوں کی کتاب کا دیا ہے. اور براہین احمدیہ آپ کے نبی کی کتاب ہے. آپ کے نبی کی کتاب کا صفحہ نمبر 496 ہم نے بتلایا ہے کہ جس میں یہ ساری بکواس موجود ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں پھر وجہ اس الہام کے جو سب سے آخر میں براہین احمدیہ صفحہ نمبر 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. یہ براہین احمدیہ آپ کے نبی کی کتاب ہے، کشتی نوح مرزائیوں کی کتاب ہے. حوالہ ہم نے آپ کی کتاب کا دیا ہے. تو بتلائیے ہم نے کون سا حوالہ اپنی طرف سے دیا ہے؟ کون سی کتاب ہم نے اپنی پیش کی ہے؟ آپ ہمارے مسلک کے بارے میں بات کرتے ہیں، حیران ہے کتاب و سنت پر، لیکن اب تو ہم گفتگو کر رہے ہیں مرزائیوں سے. مرزا غلام احمد آپ کا نبی تھا، اس کی باتیں آپ کے لیے حجت ہیں. ہم تو اسے نبی مانتے نہیں، ہم تو اس کو دجال اور کذاب سمجھتے ہیں، لہذا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ ہمارے لیے حجت نہیں، آپ کے لیے حجت ہیں. وہ یہ کہتے ہیں میں ہی عیسیٰ، میں ہی مریم، مجھے ہی حاملہ ٹھہرایا گیا، اور اسلامی قربانی والے نے بیان کر دیا کہ کس طریقے سے میں حاملہ ٹھہرا. لہذا آپ جو ہیں اس بات پر رہیے پہلے کہ عیسیٰ ابن مریم پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم تو آپ کا نبی کہہ رہا ہے میں ہوں، آپ کہتے ہیں بنی اسرائیل کی طرف آنے والا نبی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب آپ کی بات مانیں یا آپ کے نبی کی بات مانیں، دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا، یا آپ کا نبی جھوٹا یا آپ جھوٹے. جب تک اس کا تعین نہیں ہو جاتا آپ کی کسی دلیل کا جواب نہیں دیا جائے گا. دلائل کا جواب تب ہوگا جب تعین ہو جائے کہ عیسیٰ ابن مریم کون ہے. ہاں جی، بات سنیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا، آپ نے جو یہ قاضی یار محمد کا حوالہ دیا ہے، میں نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اس کا کوئی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. باقی آپ موضوع پر بات ہی نہیں کر رہے. موضوع تو یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے مطابق زندہ آسمان پر ہیں. جس کے متعلق بھی آپ کا عقیدہ ہے اسی کے متعلق بات کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وعدہ خلافی کی ہے. آپ نے کہا ہے یہ بکواس لکھی ہے. اگر میں کہوں کہ مولوی نذیر حسین دہلوی نے بکواس لکھی ہے، مولوی ثناء اللہ امرتسری نے بکواس لکھی ہے، یہ شاہ صاحب بکواس کر رہے ہیں، تو کیا آپ پسند کریں گے؟ میں نے کہا تھا جو باتیں آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں پسند نہیں کرتے وہ آپ مرزا صاحب کے بارے میں بھی نہ کہیں. کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں کہوں کہ آپ بکواس کر رہے ہیں؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں میں کہوں کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے فلاں کتاب میں بکواس کی ہے؟ بتائیں. یہ ہے آپ کا اخلاق. چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بعد بات نہیں کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کی خلاف ورزی ہے، یہ آپ کا فرار ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. دیکھیں، اگر تو میں یہ کہوں کہ میں حاملہ ہو گیا تھا تو واقعی آپ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب آپ بکواس کر رہے ہیں. اگر ثناء اللہ امرتسری صاحب فرمائے میں حاملہ ہو گیا تھا، 10 مہینے کے بعد میں عیسیٰ بن گیا، پہلے میں مریم تھا، تو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں ثناء اللہ امرتسری بکواس کر رہا ہے. کوئی آدمی بھی ایسی بات کہے کہ میں مریم ہوں، میں حاملہ ہوا ہوں، اور حاملہ ہونے کے بعد پھر میں مریم عیسیٰ بن گیا، مجھ میں روح عیسیٰ کی پھونکی گئی، ہم ضرور کہیں گے کہ واقعی وہ بکواس کر رہا ہے. مرد ہو کر حاملہ ہو رہا ہے. اللہ نے یہ سسٹم ہی نہیں لگایا، یہ سسٹم عورتوں کے ساتھ لگائے. چلیں ہم مناظرہ ہار جائیں گے، آپ جیت جائیں گے. آپ ایک دفعہ حاملہ ہو کر دکھائیں. حمل کرنے والا آپ کو مرزائی ہو یا مسلمان، ایک دفعہ آپ حاملہ ہو کر دکھائیں گے تو 10 مہینے حاملہ رہے، آپ صرف 1 مہینے حاملہ رہے، پھر ایک دفعہ ایک بچے کو جنم دے کر دیکھیں، آپ کو درد ذیل اگر ہوئی پھر ہم پوچھیں گے جناب کیا حال ہے، نبوت باقی ہے یا ختم ہو چکی ہے. ہم دیکھیں انصاف کی بات ہے، پورا روم سن رہا ہے. آپ کے نبی کا کلام پیش کر رہے ہیں کہ وہ حاملہ ہو گیا تھا، اور اگر آپ کو اس پر غصہ ہے تو چھوڑیے آپ اپنے نبی کو.
چھوڑ دیجیے اس کو جو حاملہ ہو رہا ہے، مرد ہو کر حاملہ ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے حوالہ غلط دیا، چلیں آپ کا اسلامی حکمرانی یار محمد سے کوئی تعلق نہیں، چلے بھی تعلق۔ یہ براہین احمدیہ کس نے لکھی ہے؟ براہین احمدیہ تو آپ کے نبی نے لکھی ہیں۔ آپ کے نبی نے لکھا ہے کہ میں مریم تھا اور میں ہی پیدا ہوا، میں ہی پھر عیسیٰ بنا۔ اب آپ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل والا ہے اس پر گفتگو کریں۔ آپ کا مرزا کہتا ہے میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں، آپ کی بات مانیں یا آپ کے نبی کی؟ میں نے تو آپ سے آسان سا سوال کیا تھا 2 جمع 2 کہ اب کس کی بات مان کر یا آپ جھوٹے یا آپ کا نبی جھوٹا؟ اس پر آپ آتے نہیں اور دلائل دے رہے ہیں۔ جو آپ نے دلائل دیے ہیں ان کا جواب میں اپنے ہاؤس والوں کو دے دوں تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ آپ کی دلیلیں بوگس ہیں۔ پہلے تو میں دلائل دیتا ہوں آپ کے اپنے مرزے کی کتابوں سے کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ مرزا صاحب لکھتے ہیں، مرزائیوں کی کتاب ہے، مرزا بشیر احمد جو آپ کے خلیفہ ہیں، مرزا صاحب کے صفحہ نمبر ہے اس کا 104، کلمۃ الفصل۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود میری قبر میں دفن کیا جائے گا، جس سے نبی یہی مراد ہے کہ میں ہی ہوں، یعنی مسیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں۔ یہاں بھی اس نے یہی دعویٰ کر دیا کہ مسیح موعود میں ہی ہوں اور میں ہی نبی کی قبر میں دفن کیا جاؤں گا۔ اب بتلائیے مرزا صاحب کی قبر قادیان میں ہے یا مدینے میں ہے؟ کہاں دفن ہوئے مرزا صاحب؟ مرزا صاحب کی قبر کیا مدینے میں ہے یا بر صغیر میں ہے؟ کہاں دفن ہوئے مرزا صاحب؟ انگلستان میں دفن ہوئے یا مدینے میں دفن ہوئے؟ تعین تو کیجئے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہاں بھی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں اور پھر جھوٹ بولا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جاؤں گا۔ لیجئے ایک اور حوالہ لیجئے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں ایک کتاب خود جس کا ٹائٹل ہے نزول المسیح فی آخر الزمان، خود مسیح موعود علیہ السلام کے قلم سے نکلی ہوئی، جس کا نزول جمالی اور جلالی رنگوں میں حضرت ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق جو آخری زمانے کے متعلق تھیں، اس وقت کے اولو الالباب اولو الابصار نے برائے العین مشاہدہ کیا۔ اب یہ خود مرزا کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا ٹائٹل ہے نزول مسیح۔ لکھتے ہیں اوپر حدیث لکھتے ہیں کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ امام تم میں سے ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے نبی نے یہ مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو نازل کیسے ہوں گے؟ حدیث ہماری لکھ کر مرزے نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نازل وہی ہوتا ہے جو مر نہیں جاتا بلکہ زندہ ہوتا ہے، اور انہوں نے کتاب کا نام بھی رکھا مسیح فی آخر الزمان، مسیح کا آخر زمان میں نزول۔ یہ اور دلیل، اس کے علاوہ ایک اور دلیل لیجیے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52 کہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی روح سے جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ 2 نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعد صحیح سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے
پھر کسی زمانے میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے۔ انہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اب بتلا دیجئے کہ آپ کے نبی نے صفحہ نمبر 52 روحانی خزائن جلد نمبر 3 پر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جن انبیاء کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا وہ دو نبی تھے، ایک نبی ایلیا اور ادریس ہیں اور دوسرے نبی مسیح ابن مریم ہیں جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے، پھر کسی زمانے میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے۔ انہی کتابوں میں جو بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی روح سے آتی ہیں، کہتے ہیں انہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر عیسیٰ بن مریم فوت ہو گئے تو حضرت صاحب آئیں گے کہاں سے، اتریں گے کیسے، نزول کیسا ہوگا؟ لیجیے ایک اور حوالہ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں انا نتمسک بکتاب اللہ القرآن ونتبع اقوال رسول اللہ منبع الحق والعرفان، کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اقوال رسول کو مانتے ہیں جو حق کا منبع ہے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اور ہم قبول کرتے ہیں کس کو، من عقد علیہ الاجماع بذلک الزمان، کہ جس پر اجماع ہو چکا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں اور ہم اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ پھر فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر 144 ہے، انجام آٹھم خدائی فیصلہ دعوت قوم، یہ آپ کے نبی کی کتاب ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بس لعنت ہے اللہ کی اور اس کے ملائکہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، کہ جو اس میں سے کوئی کمی بیشی کرے۔ ومن زاد علی هذه الشریعہ مثقال ذرۃ او نقص منها وکفر بعقیدۃ اجماعیۃ، کہ جو آدمی اس میں زیادہ کرے کوئی بات یا اس سے کوئی کم کرے یا انکار کرے کسی اجماعی عقیدے کا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ یعنی اس کتاب میں انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ میں کتاب و سنت کو مانتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اجماع کو بھی مانتا ہوں۔ اب آئیے اجماع ہم آپ کو بتلاتے ہیں جس کو نہ ماننے کی وجہ سے مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی ملعون ہے، اس پر لعنت ہے۔ کہتے ہیں یہ ہے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 153، ٹاپک ہے بعض اعتراضوں کے جواب۔ کہتے ہیں میں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، مگر بعد میں یہ لکھا ہوا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں۔ اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ خدا تعالی نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر اس رسول نے دی تھی، مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے، اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا۔ عام مسلمانوں کا اعتقاد کیا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، اور آپ کا نبی بھی یہی کہتا ہے کہ میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے۔ یہ اعتقاد جو مسلمانوں کا تھا، عام مسلمانوں کا، جس کو آپ کے نبی بھی مان رہے ہیں، یہ اجماع تھا اس وقت مسلمانوں کا، جس کو آپ کے نبی نے بھی مانا کہ عام مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا، اور میرا عقیدہ بھی یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ اب آپ کے نبی کے بقول کہ جو اجماع کو نہ مانے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اب آپ یہ کہیں کہ ہمارے بزرگ کی بے عزتی ہو گئی ہے، ہم بے عزتی نہیں کر رہے بلکہ آپ کے نبی کا قول ذکر کر رہے ہیں کہ کہیں وہ حاملہ ہوتا ہے
کہیں اجماع کو نہ مان کر اپنے آپ کو ملعون کہتا ہے، واقعی اس کی بات درست تھی، وہ ملعون ہے، اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے کہ اس نے اس اجماع کو نہیں مانا جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس میں کمی کرے یا زیادہ کرے یا عقیدہ اجماعیہ کا انکار کرے وہ آدمی ملعون ہے۔ تو آپ کے نبی کے بقول وہ ملعون ٹھہرا۔ اب ایک اور حوالہ آپ کی تسلی کے لیے، کافی نہیں ہوگی چلو دلائل میں بھی جواب دینا ہے نا۔ جو مسلم 2 نے بعض دلیلیں بیان کی تھیں، کیونکہ یہ بات طے تھی کہ سب سے پہلے عیسی مریم کا تعین ہوگا، پہلے نزول مسیح تھا، وہاں سے بھاگے، پھر اس تعین پر کہ حیات اور وفات 2 چیزیں ہیں اور مسیح دوسری چیز ہے۔ ایک فکرے میں 2 لفظ آئے ہیں، ایک وفات مسیح، ایک حیات مسیح۔ ان 2 لفظوں میں پہلے تعین کرنا تھا کہ مسیح کون ہے، اس پر گفتگو تھی، کیونکہ وہ اس ٹاپک پر نہیں رہے بلکہ انہوں نے دلائل دینے شروع کر دیے۔ لہذا اب چونکہ وہ روم چھوڑ چکے ہیں، کہیں بیٹھے ہوں گے کسی اور نک سے میں، لہذا ہم ان کو دلائل کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلی دلیل، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ اللہ کہتا ہے اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافعک الی، اور میں تجھے اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں میں ان سے تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت جس میں اللہ تعالی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتا ہے وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ان لوگوں کا، یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول تھا، وما قتلوہ، نہ انہوں نے قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے ان کو پھانسی دی لیکن شبہ ڈال دیا گیا، وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر وہ ان کو قتل نہ کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ پہلی جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا انی متوفیک، میں تجھے پورا لینے والا ہوں، جیسے کہ توفا کا معنی کیا، پورا لینا، جیسا کہ قرآن ہی کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ لے لیتا ہے مرنے والے کی روح اور نیند والے کی روح کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پورا لیتا ہے، متوفی کا معنی موت کا یہاں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مسلم 2 کا یہ کہنا کہ روح بمائے جسم کے متوفی کا معنی کرنا جائز نہیں، یہ کون سی لغت ہے جس سے آپ نے یہ حوالہ دیا کہ جسم کے ذریعے سے نہیں اٹھایا جا سکتا، بمائے روح اور جسم کو نہیں اٹھایا جا سکتا؟ کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا لے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بمائے جسم بمائے روح۔ اور پھر دلیل کیا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تجھے اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ بلند کرنا اللہ کہاں ہے؟ یہ دھوکہ آپ شاید بریلویوں یا دیوبندیوں کو دے سکیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ ہے، کہیں بھی نہیں ہے، وہ لامکان ہے، لیکن اہل حدیث کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ این اللہ، نبی نے پوچھا لونڈی سے، فَإِشَارَةِ إِلَى السَّمَاءِ، لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ تو اللہ نے اپنی طرف بلند کیا، کیا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمان پر اٹھایا، بل رفع اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف بلند کیا۔ یہ نہیں کہ اس کا مقام اور مرتبہ بلند کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف الہ کا حرف آیا ہے کہ اس نے الیہ اپنی طرف بلند کیا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ اٹھاتا تو قرآن اور حدیث جس میں
آپ نے بھی مانا کہ مسلم کی حدیث میں عیسیٰ بن مریم کے نزول کا ذکر ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں کیسے تشریف لاتے؟ یہ چند باتیں تھیں جو آپ نے کہیں اور ہم نے انشاءاللہ اس کا جواب دیا۔ اب اگر کوئی آدمی یعنی کوئی بات پوچھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 749۔ شکریہ۔